Your host, Daniel, American World News, giving you an update on the ills which the Jews have been the first one to spread in this world. It's adultery, it's homosexuality, and on 15th century, they introduced this nonsense in the place and how it spread, and this is why they are the most hated people on earth. Now, when you look at the divine scriptures and you find that how they have been cursed in the glorious Quran, and that was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. Similarly, when you look at Torah and you look at the Injil or look at the Bible, these are the people, and they're not the chosen people, they are the cursed people, and they are the people who will make all kind of ills and all kind of evil, and they will spread all kind of wars, all kinds of crimes, bigotry, and twice in this world, and that will be the end. And they've already done so. Now, who is the backbone of this, who created this current problem of Palestine? Unfortunately, and I think this is despicable, that some people from the tribe, in what is now Arabian Peninsula, and they are the one who betrayed, and they sold the sacred land of Palestine to the Jews. And I'm showing you a little, the historic facts so that you can see and why they're despicable, and they are the most hated people, and the descendant of them are of King Abdulaziz, Faisal, and now this Mohammed bin Sulaiman. People, instead of looking up upon them, they should look down and hate them. And not only hate them to an extent that this is something which has to be discouraged, is to be a traitor, to sell yourself. And look at the repercussion of that in a century. And all that suffering in Gaza, all that suffering in West Bank, all that suffering in the 1967 war, ever since then, every child who has died, every woman who has been dead, every little baby who's died in the incubator. In the late 1800s, the Ottoman Empire was weak, burdened by debt, and behind in industry and technology. Europe mocked it as the sick man of Europe. Some ports were even leased to foreign powers like France. During this time, Edmund James de Rothschild, a wealthy French banker, visited Sultan Abdul Hamid II with a bold offer, a massive sum of money in exchange for land in Palestine for Jewish settlers. The Sultan refused. Rothschild tried again, this time offering to pay off all of the empire's debts. Still, Sultan Abdul Hamid said no. Palestine means more to me than all the money in the world, he said. Rothschild then promised modern weapons, tanks, and military support to make the Ottomans stronger than any European nation. But the Sultan stood firm. True strength comes from protecting the Holy Land, he replied. I will not sell even an inch. I follow the example of Umar ibn al-Khattab. Then he angrily ordered Aymond out of his palace. Today, many leaders have done the opposite, trading land and honor for power and wealth. But Sultan Abdul Hamid's stand still echoes in history. सऊदी अरब में लात व मनात की पूजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, इसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, क़यामत हमारे बहुत करीब आ चुकी है और आज हम सब कुर्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आँखों से देख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरब में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह नजम और सही मुस्लिम की एक हदीस में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुताल्लिक बात करेंगे। दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन जराइम में से है जिसे हक़ ताला कभी भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। हक़ ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफ्र को बगैर तौबा के हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है।
ہر ایک کا طرز عبادت جدا ہوتا ہے۔ اسی قسم کی کچھ چیزیں سرزمین عرب پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور سب سے پہلے بت پرستی کس نے شروع کی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی اور سب سے پہلے کون سے بت بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں لات، منات اور عزا کی پوجا کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بڑے بتوں لات، منات اور عزا سے متعلق بھی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، بت پرست السلام علیکم، میں دانیال امریکن ورلڈ نیوز کی طرف سے حاضر خدمت ہوں، اور آج میں نے وہ عربوں نے جو جس طریقے سے یہ لوگ انہوں نے مسلمانوں کی خدمت میں یعنی کمر میں پیچھے سے خنجر مارا اور 800 سال کا جو دور عثمانیہ کا اس کو خاتمہ کرنے میں کس طریقے سے کسی یہودی نے، کسی اور نے، کسی کافر نے، کسی ہندو نے، کسی بدھسٹ نے، کسی کمیونسٹ نے، کسی نے نہیں کیا، خود انہوں نے کیا، اور اس لیے ان کے منہ کے اوپر تھوکنا چاہیے۔ اور ان کو جو اس وقت ان کو بادشاہ سمجھ کے دو مقدس ترین شہر ان کے جو انہوں نے ان پہ قبضہ کر رکھا ہے، جو خانہ کعبہ، اور یہ ان سے زیادہ میرا حال قابل نفرت کوئی اور نہیں ہے۔ اور میں ان کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ان شریفوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یعنی اس دور کو اس کو کس طریقے سے ختم کیا، اور کس طرح سے ایک چھوکرا، ایک سفید چمڑی والا کتا، ایک ایسا حرامی خبیث کا بچہ عربی وہ سیکھتا ہے، اور کس طریقے سے ان جاہلوں نے وہ جو اونٹ کے پیچھے جانے والے کیمل رائڈرز نے کس طریقے سے کیا۔ اور آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ فرٹائل کریسنٹ کا یہ ٹکڑا ہے کہ سارے جو پیغمبر ہیں وہ اس جگہ کیوں آئے۔ اس سے اندازہ کر لیں یہ کس قدر ظالم، کس قدر دھوکے باز، کس قدر یہ اپنے ماں باپ، بیٹے، بھائی، اپنے پھیلو مسلمان کو کس طریقے سے یہ قتل کرتے ہیں۔ تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک نے کیا کیا چیزیں فیس کی، اور کس طریقے سے ان کو ابو جہل نے، کس طریقے سے ان کو اپنے ہی چچا نے ابو لہب نے، کس طریقے سے ان ظالموں نے ان کو تنگ کیا، اور کس طریقے سے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، کس طریقے سے ان کو جنگیں لڑنی پڑیں، کس طریقے سے ان کی زندگی ان لوگوں نے اجیرن کی۔ آپ کو تھوڑا سا اس میں جھلک اور اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر ذرا پیچھے پاسٹ میں جاؤں تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ عربوں نے ہی اپنے مسلمانوں کے خلاف خنجر کیا ہے۔ ایون موجودہ اگر دور دیکھ لیں تو اگر یہ اکٹھے ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ٹائنی کتے کی طرح 0.2% وہ یہودیوں کا ایک گروپ اکٹھا ہوا ہے کہ جو میرے خیال میں حرام کی اولاد ہیں، وہ زائنسٹ ہیں، وہ جوز ہیں ہی نہیں، وہ پریکٹس کرنے والے جوز بالکل نہیں ہیں۔ وہ جو جوز ہیں وہ آرتھوڈاکس ہیں، وہ نہ تو کوئی اپنے لیے اپنی کوئی حکومت چاہتے ہیں، نہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اسی طریقے سے سب سروینٹ ہو کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور کرسچن کے ساتھ رہتے ہیں، جنہوں نے ان کو ہمیشہ اسپیشلی مسلمانوں نے ہی ان کو پروٹیکٹ کیا، مسلمانوں نے ہی ان کو واپس آنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یروشلم میں واپس، ورنہ ان کو تو کتے کی طرح درکار کر رومنس نے، بابلون نے، سب نے نکال دیا ہوا تھا، اور یہ بھڑکتے پھرتے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں، آپ ادھر ایک تو یہ نون، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبیث ہے اور شیطان کی اولاد ہیں، اور کرسچنز جو ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں وہ نہ تو کرسچنز ہیں اور نہ وہ جوز ہیں۔ وہ کیا ہیں آپ خود ہی ان کا فیصلہ کرو، اور آپ خود ہی ان کو ٹائٹل دو۔ وہ انسان بھی نہیں ہے، اور جو ہے ٹپر وہ ان کی ایک مثال ہے۔ اور جو جیفری اینسٹائن ان کی جہاں بچوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، چھوٹے بچیوں کو اس لیے سٹریس دے۔ A descendant of the Prophet allies with the British and loses everything. Sharif Hussein of Mecca was promised something powerful, an independent Arab state, united, but free from Ottomans who had now lost their Islamic character. Britain put it in writing. An intelligence officer who spoke fluent Arabic became the messenger. T.E. Lawrence didn't sell the revolt as British strategy. He sold it as Islamic liberation. And the Arabs believed him. In 1916, Sharif Hussein secretly stockpiled weapons and ammunition in Mecca months before the revolt. He used Hajj routes to move messages and equipment without Ottoman suspicion. But Britain and France had already divided the Arab world between them on paper.
the Sykes-Picot Agreement. No Arab was told. Lawrence learned the truth when the Bolsheviks overthrew the Russian government and published their secret files. The Bolsheviks wanted to expose imperial diplomacy. There would be no unified Arab state. And yet, Lawrence kept going. He continued to urge Arabs into battle, using the language of freedom he knew was false. Arab forces sabotaged the Hejaz Railway repeatedly, starving Ottoman battalions guarding the Caliph's holy cities. Lawrence later admitted it himself. He felt like a liar. The Arabs reached Damascus believing they had won. Then the French arrived to collect what Britain had already promised them. Sharif Hussein's dream collapsed. With up to 500,000 lives lost in 2 years, Lawrence tried to fix it. At Versailles, accompanying Sharif's son Faisal, he pleaded for Arab independence. The French mocked the Arab delegation. Britain stayed silent. Sharif Hussein lost everything. Mecca, his throne, his future. When he protested, he was simply ignored. Planning with Western powers led to his own betrayal. And Lawrence? He was no longer useful. So the empire threw him away too. History records a hard lesson. Promises from empires do not outlive their interests. And when Muslims dance with the devil for any cause, they win a moment and lose generations. کہ مار کے کہ ان کا خون نکلے جائے، کہ ان کو ایڈرینلین اور اس میں جو اسٹیرائڈز آتے ہیں سٹریس کی وجہ سے وہ یہ پی سکیں اور 18 سال کے ہو کے یہ زنا کر سکیں اور یہ اپنی جو بھی ان کی لسٹ ہے وہ اس کو پورا کر سکیں، جو کہ کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ سب لوگ جلائے جائیں گے اور ان سے سر فہرست جو ہے ان منافق عربوں کا جلایا جائے گا جنہوں نے یہ کیا. اور ہمیں یہ سعودیوں کو کسی صورت نہیں پسند کرنا چاہیے. اور ان کی جو قرآن جی ہیں دوسرے جو یو اے ای میں ہیں، تو وہ تو آپ کے سامنے وہ ننگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں. انہوں نے پورا پیسہ کمانے کے لیے پروسٹیچیوٹس کو اکٹھا کیا، انہوں نے جوؤں کو اکٹھا کیا، ایلیگل پیسے کو اکٹھا کیا. تو وہی بکریاں چرانے والے جو حدیث ہے کہ اس کے مطابق یہ ایک سے ایک اونچی بلڈنگ کھڑی کریں گے. اور دیکھیں اسی کی نقل کرتے ہوئے وہ دوسرا جو ہے خبیث کا بچہ جس نے اپنے بھائی سے زبردستی استعفیٰ لے کر اس پہ قبضہ کیا. اور ان کے آپ چہرے دیکھ کے تو روزانہ اگر 10 دفعہ تھوکیں تو میرا خیال ہے وہ بھی کم ہے. اور یہ دیکھیں، میں جھلک دکھاتا ہوں کہ کیا انہوں نے کیا اور کس طریقے سے یہ پھر انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کی اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹھڈے مارے، کس طریقے سے انہوں نے اس کو سارے عربیہ کو تقسیم کیا کہ آج تک وہ جڑ نہیں سکے. اور ان خبیثوں نے انہوں نے اس کا اگر ساتھ نہ دیتے، اگر یہ خنجر نہ مرتے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. آج تک اسی شان سے مسلمان جو ہے نا وہ دنیا کا آغاز کیسے ہوا، اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جان لیں کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے. بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا شے کی ظاہری شکل و صورت لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود گردانتے ہیں اور اسے اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں. اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں. اب ہم سوال کے اصل جزیے کی طرف آتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی. بت پرستی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کی ابتدا اس طرز پر ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح افراد تھے، لوگ ان کی وفات کے بعد بطور یادگار ان کی مورتیاں تراش لیتے تھے اور ان بتوں کو اپنے بزرگوں کا نام دے دیتے تھے، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہوتی گئی اور لوگوں نے ان مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا اور یوں بت پرستی کی ابتدا ہوئی. ناظرین، اگر عرب میں بت پرستی کے آغاز کی بات کی جائے تو جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمرو بن عامر بن لہی الخزائی ہے. چنانچہ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لہی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی. سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور نہ اس پر بوجھ لادتے ہیں اور نہ سواری کرتے ہیں.
अमर बिन लह अल खज़ाई ने एक दफ़ा मुल्क शाम का सफ़र किया तो उन्होंने वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चूँकि मुल्क शाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन थी, चुनाचे उसने बुत परस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हबल बुत लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का अमर को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने भी उस बुत की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाना काबा में जो अल्लाह का घर है 360 बुत रख दिए गए। आम बाशिंदगान अरब इस्माइल की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिमी के पैरो थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन का एक हिस्सा भुला दिया, लेकिन तौहीद के शायर अभी उनमें बाकी थे। हत्ता कि अमर बिन लह मंजर आम पर आया। बनु खज़ा के सरदार अमर बिन लह की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग उसके पैरोकार बनने लगे। अमर बिन लह ने मुल्क शाम के सफर के दौरान लोगों को बुतों की पूजा करते पाया। चूंकि ये अंबिया कराम की सरजमीन थी, लिहाजा अमर ने ये अमल बरहक जाना। वो अपने साथ हबल बुत ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूंकि अमर बिन लह को दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बकिया अरब बाशिंदगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अरब बुतों को खुदा के बरगुजीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादे मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। हबल इंसान की शक्ल में था, उसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे। हबल का दायां हाथ टूटा हुआ था, कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवाकर लगा दिया। हबल के अलावा अरब के कदीम बुतों में से मनात है, ये मुशल्लल में रखा गया था। फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादे नखला में अज्जा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। उस आकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई और मुशरिकीन मक्का ने काबे के तवाफ के साथ साथ लात और अज़ा की भी परस्तिश करना शुरू कर दी थी। कुरान करीम सूरह नजम आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने लात और अज़ा को भी देखा है और तीसरे मनात को? क्या ये बुत कहीं खुदा हो सकते हैं? नाजरीन, सूरह नजम की इन आयात में लात और अज़ा और मनात का जिक्र हुआ है और ये उन बुतों के नाम हैं जिन्हें मुशरिकीन मक्का पूजते थे। और इन आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहा है कि क्या तुमने उन बुतों को तहकीक और इंसाफ की नजर से देखा है? अगर तुमने इस तरह देखा हो तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि ये बुत महज बेकुदरत हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की जात कादिर और बरहक माबूद है। अल्लाह को छोड़कर उन बेकुदरत बुतों को पूजना और अल्लाह का शरीक ठहराना किस कदर अजीम जुल्म और अक्लो दानिश के खिलाफ है। जबकि दोस्तों, इस वक्त मुशरिकीन मक्का उन बुतों के बारे में ये कहा करते थे कि ये बुत फरिश्ते और खुदा की बेटियां हैं, माअज़ल्लाह। इस पर सूरह नजम ही में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे लिए बेटा और अल्लाह के लिए बेटी है? हालांकि बेटियां तो तुम्हारे नजदीक ऐसी बुरी चीज है कि जब तुम में से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है और रंग स्याह हो जाता है और वो लोगों से छुपता फिरता है, हत्ता कि तुम बेटी। नाजरीन, ये वो तफसील थी कि आपको मालूम हो जाए कि क्यों सूरह नजम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लात, उज़्ज़ा और मनात का नाम लेकर अपने गुस्से का इजहार फरमाया। मगर नाजरीन, आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन बुतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद तोड़ डाला और हमेशा के लिए काबा और मक्का से बुत परस्ती का खातिमा फरमा दिया था, आज अरब के लोगों ने फिर से लात, उज़्ज़ा और मनात के बुत बनाना शुरू कर दिए हैं और अरब में कुछ मकाम पर तो इन बुतों की पूजा भी शुरू हो चुकी है और यही वो क़यामत की निशानी है जो अरब में पूरी हो चुकी है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रात और दिन का निज़ाम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक अरब के लोग लात और उज़्ज़ा की इबादत में फिर से मजहूल न हो जाएं। और नाजरीन, आज लात और उज़्ज़ा की इबादत फिर से अरब में शुरू हो चुकी है और अरब के लोग क़यामत को मजीद करीब तर ले आए और आज लात और उज़्ज़ा के मुजस्समों को इन लोगों ने तारीख का विरसा बताकर अपने घरों में सजाना शुरू कर दिया है। जबकि सऊदी अरब के लोग इस कदर जहालत में जा चुके हैं कि उन्होंने कुरान और इस्लाम के अहकाम को पीछे छोड़कर ट्विटर पर सऊदी हुकूमत से ये डिमांड करना शुरू कर दी कि जिन बुतों को 1400 साल पहले इस्लाम ने तोड़ डाला था,
ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ ماشاء اللہ، کیا سوچ ہے ان لوگوں کی، اللہ اکبر۔ وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی خالد بن ولید کو دیا کہ خالد فلاں جگہ جاؤ اور اس بت کو توڑ کر آؤ، اور آج عرب کے لوگ دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانی کو پورا کر رہے ہیں۔ مگر دوستو، جو بات قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، وہ حق اور سچ ہے اور ہر صورت پوری ہو کر رہے گی، اور آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرب کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد رضی اللہ عنہ، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر خالد سے استفسار کیا، اے خالد رضی اللہ عنہ، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریا صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزی حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزی پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزی کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزی تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ نے کر دیا۔ Why, the world should hate them, and why should words of cheat? They have been cursed, and all they have done is they are, wine woman, and this is what they have been practicing, and they are, haram, or these so-called the pseudo, they are their palaces or their homes are filled with wives. They have made a mockery of the Sharia and the Sunnat Rasulullah in polygamy, and they have haram of 60 or 70 women. They use them, and they are not their wives. They just divorce them after, and they at one time keep 4. So they can keep on every year they want to change it. So you will find most of these people have more than 60 or 70. They don't even know
which child is from which woman. Now, I've given